العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الصلوات ماشاءاللہ میرے محترم دعائے خالق 12 تے 14 دی عظمت دا صدقہ تجھے سارا نو آباد و شاد فرمائے۔ میرے محترم میں جناب دے گوش گزار خالق کائنات تک مختصر یا فرمان کی تھے۔ اللہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین میرے بھائیوں ایک خالق کے کائنات مخلوق نو بھیج کے جڑا زندگی گزارن کا طور و طریقہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اس کو دین آکھا ہے۔ اور پھر اس طور و طریقے نو سمجھاؤن واسطے بھئی زندگی کیویں گزارنی ہے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ جاؤ میری مخلوق نو دسو، مسافر ہو تیاریاں کرو، تو زندگی ان گزارو جو تمہارا ہر لحظہ عبادت بڑھے۔ اللہ فرمائے وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون، میں جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیتا مگر عبادت واسطے۔ عبادت میرے بھائیو او عبادت بن سی جیڑی اللہ کی مرضی دے مطابق ہو۔ اس واسطے اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، نبیوں کا سردار، سارے نبی بھیجے۔ بنیو میری مخلوق نو سمجھاؤ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آخر تے نبیوں کے سردار لے تشریف لے آئے۔ اس دوری چاہن جدا شرک دا عروج آئی، بت پرستی دا عروج آئی، یعنی بیت اللہ بتاں دے نال بھرا ہوا، لوگوں کو عظمت توحید کوئی نہیں، طواف ننگے طواف کیتے ہوئے ہیں، سیٹیاں تے تالیاں بجا بجا کے وہ اپنی عبادت کرے ہیں، یعنی انتہائی نہ گفتہ بے حرکات اس دور جو دین سمجھا ہوا ہے، سمجھا نہیں پائے ہوئی، یعنی اس دور دی کیفیت آئی کیونکہ قریش سردار ہیں، وہ قبیلے جڑے بڑے بڑے قبیلے ہیں، انہاں دی اپنی منمانیاں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں لوگ کریں گے، اور بہت گھٹیا حرکات بیت اللہ دی مقصد ہے جیڑی وہ اپنے طور تے نگرانی انہوں نے بولائی متولی سارے ہونے رہے، لیکن خالق نے نبیوں دے سردار نو عالمین دی رحمت بنا کے بھیجا۔ یتیم پلے ہیں سرکار، عرب دے بڑے بڑے متعصب لوگ ہیں، اس لیے حضور اعلان فرمایا کہ تسی اللہ نو وحدہ لا شریک منو، حالانکہ پہلے 40 سال تک حضور نے اپنا کردار پیش کیتا، اتنا کردار پیش کیتا ہے کہ لوگ تو ساری کے پوچھ دیں اگر میں تمہوں آکھاں بھئی ابو قبیس دے پہاڑ دے پچھلے پاسے کے لشکر کثیر آ رہے ہیں، میری گل مان ہوئے سو؟ لوگ آکھا اگر لشکر نظر نہ آیا اسا اپنی اکھاں دا قصور سمجھے سو، تھوڑی زبان تے شک نہیں، تھوڑی زبان تے پھر اتنا شکیل آئی کہ جس سے حضور فرمایا نا
پر جس کو میڈے کے اتنا یقین ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ نو وحدہ لا شریک منو کامیاب۔ یعنی اس ویلے دا حضور نے جڑا دین ہے وہ صرف ہے کہ لا الہ الا اللہ، اجے تک نماز دا حکم کوئی نہیں، روزے دا حکم کوئی نہیں، زکوٰۃ دا حکم۔ اچھا میں بھی دسو بھئی یہ لا الہ الا اللہ صرف آکھنا دین سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ جی حضور جس لئے فرمایا سارے دوست دشمن بڑھ گئے، حالانکہ گل آسان ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں دے گانا لوگ بیٹھے ہو، جنگ بدر ہو گیا، کیا خیال ہے؟ یعنی مخالفت نہ ہوا، جنگ بدر ہو گیا، جنگ احد، جنگ خندق، یعنی کوئی جنگ نہ ہو گیا، گل کتنی آسان ہے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، مسلمان ہو، کامیاب ہو، جنتی ہو۔ لیکن ایک گل تسلیم نہیں کی تھی، اس کے بعد انہیں نقصان کتنا ہوئے، جو سینکڑے جنگ ہوئیاں، لڑائیاں ہوئیاں، فریقین مریدے رہے، یعنی یہ حالات بڑھتے رہے، صرف ہی تھوڑی جہی گل نہ بنن تو پھر حضور نے اپنے خاندان کو بلایا، اللہ فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرا۔ اچھا معلوم ہوتا ہے جو یہ مسئلہ ایڈا آسان ہوتا تو اللہ رسول کو ہی نہ فرماوے آج وہ اپنے قریبیوں کو ڈرا۔ یعنی آخرت تو جمع ہو گئے، کھانے کا انتظام ہویا، تے سیر ہو کے کھادا، حضور فرمایا میری گل سنو، کہہ نہ سنی، ابو جہل کھا اندی گال نہ سنائے جادوگارے، سنتے پہ ہو؟ اچھا عقل مندیاں دیکھو لوگاں دیاں، ابو جہل دی گل سارے سردارہ منی نے، محمد دی گل کہہ نہیں منی۔ کیا خیال ہے؟ ابو جہل دی کو نسبت آئی مولا حضور دے نال، یعنی جڑا جاہلاں دے باب ہے، لیکن اس جاہلاں دے بابے دی گل سارا منی، حضور دی گل جڑا عالمین دی رحمت ہے وہ دی گل کہہ نہیں منی۔ پھر کام کیا آئی ہوا کہ لوگوں جڑیاں میں تواڈے واسطے نعمت گھن کے آیا، کوئی نبی ایسی نعمت نہیں لے کے آیا، میں دو چیزاں لے کے میرے نال ساتھ لیو، میرے ناصر تے مددگار بنو، جیڑا میرا مددگار بن سی میں اس نو اپنا خلیفہ بنے سا، نائب بنے سا، جانشین بنے سا، تے تسا میری مدد کرو۔ تو ابو جہل آخر نہیں مننی، چلے گئے۔ آخر تے حضرت ابو طالب تیسرے دن فرمایا یا آور مالک ولہذا، او کام ظرف اپنی حیثیت دیکھ، میرے بھتریجے دی عظمت دیکھ، تریجا دیئے کھانے کھاندے ہو گل رو سن دے، خبردار جڑا گل سنے بغیر اٹھانا دی کردے نہیں رہا لسا، کردے نہیں رہا لسا۔ حضور دو ریٹھا تو فرمایا قم یا محمد کل ما شئت، بیٹا جو سنا انہیں سنا، انہیں سن سن۔ حضور آغاز فرمایا میں دنیا آخرت میں خیر و خوبیاں لے کے آیا، اگر تساں میرا ساتھ دیو دنیا تے بھی تواڑی حکومت ہو سی تے جنت بھی تواڑی ہو سی۔ اجے من دسو اگر یہ گل منی ویندی وقت میری پہلی گل ہے جنگاں ہوئے نا، لڑائیاں ہوئے نا، نہ ہوئے نہیں منی، جنگ ہوئیاں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، پھر نار ہوندے رہے، مریندے رہے، سندے پیو، اجڑدے رہے، پر حق نو تسلیم نہ کیتا۔ ہن اللہ نے جڑا انتظام کیتا بھئی تسا میرے محمد دی اتباع کرو، پیروی کرو۔ حضور فرمایا میں دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت کو چادر دے چلے سما کے بہا کے تے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ اے میرے اہل بیت۔ حضور نے یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے محمد کی سیرت اپناؤ، تو حضور دی اس مکمل سیرت عمل مولا امیر المومنین کی تھا۔ اور حضور نے علی نو کائنات واسطے نمونہ عمل بنایا، جو علی دی سیرت ہے تو سا ہوا بناؤ۔
میرے بھائیوں، مولا کائنات دیا جنگاں دیکھو، یعنی مولا امیر المومنین دا ہر فعل عبادت، اٹھنا عبادت، بہنا عبادت، لڑنا عبادت، کھڑنا عبادت، سن دے بھائیو، علی سارے دے سارا عبادت ہے، علی دا نعرہ بھی عبادت ہے۔ علی مولا جنگاں لڑین، اچھا 80 مولا علی دی جنگ تے شدات یا عبادات رٹھی، مولا دی سخاوت رٹھی، اساں صرف نعرے دے نال خراج تحسین پیش کرے نے حق دا بندا جو اسا اپنے وجود ہی جاری کروا۔ بھائی علی دی سخاوت دے تذکرے سن کے بندے نو سخی بننا چاہیے یا بخیل؟ جی سخی بننا چاہیے، تے سخی منہ نال بنے یا کردار نال؟ کہ شاباش۔ اچھا ہی میں مولا علی او عابدین جڑے حضور تو بعد علی جیسا کوئی عابد ہی نہیں، اور مولا علی دی عبادت دے کے مولا علی جنگ دے وچ نماز پڑھتے پین، یعنی جنگ صفین دے وچ نماز تہجد پڑھتے پین، تیر کوئی اس پاس آ کے ڈھاندے تھے، کوئی اس پاس آ کے ڈھاندے، لیکن مولا نماز پڑھتے ایڈی اوکھی نماز پڑھیے کہ خیال ہے ہوں زبان نال آکھنا چاہیے علی بڑا عابد ہے، یا نماز پڑھ کے دسنا چاہیے ساڈا امام بڑا عابد ہے؟ ایویں جنگ جیڑے نسل نعرے لا چھوڑے کہ مولا نے بڑے جنگ کی، حالانکہ مولا دے فضائل بھی ساڈے واسطے تبلیغ ہے۔ اپنے اندر ایک جذبہ عمل پیدا کرو، جنگاں کوئی سوکھی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یعنی تسی جنگ دا اندازہ کرو، اس لئے جنگ بدر فتح ہوئی، سارے میرے مولا دے جتنے ساتھی ہیں جنگاور ہیں سارا دے برابر ہی کہ اکلے علی مارے سرکار امیر المومنین نے فنار کی تے جنگ احد ہوئی، اس دے وچ بھی مولا امیر المومنین نے جبریل یہ آ کے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میدان جنگ خندق دے وچ مولا کائنات امیر المومنین یعنی عمر ابن عبد نو فنار کیتا، اس لئے مولا کائنات نو حضور نے تیار کر کے ٹورا تے پوچھو انہیں صحابہ کو دسو اے میدان ونجن والا کون ہے؟ عرض کی دیا کہ ہونے ٹورا نے، یہ سارے سامنے ٹورا نے، اے علی پہ ویدن۔ میرے آقا فرمائے نہیں آج میرے کو پوچھو کون پہ ویدن؟ مولا تسا دسو کون پہ ویدن؟ فرمایا بارزال ایمان و کلو ہو الالکفر کلے، سارے دا سارا ایمان سارے کفر دے مقابلے سبحان اللہ۔ قبلہ جنگ خیبر بڑی مشکل ترین جنگ ہے، حضور نے علم دیتے بزرگوں نے وجو اپنی لڑتے رہے لیکن ناکامیاں ہوئیاں، آخر تے حضور فرمایا میں کل علم ایسے مرد کو دوں گا جو قرار اور غیر فرار ہوگا، لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَیرَ فرار، علم اس مرد کو دوں گا جو قرار اور غیر فرار ہوگا، یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوگا۔ ایسے مرد کو علم دوں گا، سن لے بھائیو۔ آقا نے حضور علی مولا دیا تکھن تکلیف ہے، وہ تو جنگ دے لائق ہی نہیں لڑن دے، سرکار بلایا یا علی، فرمایا علی نو میرے کول بلا کے لے آؤ، مولا تشریف لے آئے، حضور نے اپنا لعاب دان میرے آقا دے چشمہ مبارک دلایا، علی مولا فوراً ٹھیک ہو گئے۔ ابھی لیلا ایک صحابی ہے پوچھ دے مولا، لوگ میں کو پوچھ دے نا یہ آتے نے گل سچی ہے جو علی کو گرمیاں دے وچ موٹے کپڑے پاوے نہ تے گرمی نہیں تھی، سردیاں باریک پاوے نہ تے سردی نہیں آئی، تو سرکار فرمایا تو نال نہ ہے جنگ خیبر ہی تھی، جس لئے حضور فرمایا
کہ این علی بن ابی طالب، علی کتھے، علی نو بلا کے لے آؤ۔ تے میں جس نے حضور دے کو لایا ہوں تو حضور نے دعا منگی، میرا اللہ علی نو سردی تے گرمی دی تکلیف تو بچا لے۔ اس کے بعد کدی تکلیف نہیں ہوئی، نہ سردی دا اثر نہ گرمی دا اثر۔ یہ جنگ بڑی بڑے بڑے پہلوان آتے رہے، اس لیے سرکار امیر المومنین تیار ہوئے۔ یہ وقت پوچھا مولا جنگ کرنی کتنے تھی؟ جنگ دی کوئی حد ہے؟ فرمایا یا علی کلمہ پڑھ کے اتنے تک یا معافی مانگ کے۔ سرکار امیر المومنین چلے، پہلے ایک دستور جنگ دے بن چکا، گھبراندے تو نہیں پہ۔ میں کہا تو پہلے قصیدہ دے نشے بیٹھے ہوتے ہوئے نہ سادہ او لیول ہے نہیں، تھوڑا سا قصیدے پڑھو تے تہاڈی بات تھکاوٹ محسوس تھی ہے، میں تساں تھکے بیٹھے ہوئے تو میرے بھائیو گزارش یہ ہے کہ جڑے میں قصیدے پڑھتا ورنہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ سارے برادران یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھتے ہیں شعراء دا کلام، بس پڑھو محمد دا کلام یا اللہ دا کلام۔ کیا خیال ہے؟ تو بہرحال اس لیے بیٹھے رہے تھے مرحب انتر عارض بڑے بہادر ہیں، ہزار ہزار جوان کی طاقت رکھنے والے، مرحب تو کوئی چوٹی کا بندہ ہے تو وجہ سے لے وعدنا انہوں ونجنا وعدنا ساؤں وعدل باتوسا ناؤ سی وعدے پایا گل ہوندی رہی۔ مرحب اچھا شیطان ہر کہیں دا دشمنی لے، توجہ نہ میری گل سنا ذرا، یہ بیدار تھی یہ تھوڑی مرضی۔ شیطان ہر کہیں دا دشمنی لے، اللہ دے دوست دے دشمن ہے تے اللہ دے دشمن دے دشمن، کیونکہ اولاد آدم دا ایڈا چوٹی دا دشمن ہے۔ یہ ادھر میرا واس لگا تو میں ہی کوئی جنت نہ منجن دے سکتا سوائے انہاں ہستیاں دے جنہاں دے ہوتے آدھے میں چارہ کھائی نہیں تیرے او سالے بندے ورنہ میں تے جیڑے غریب بڑے ہتھے لگے میں تو کوشش کرے سا اور اس اعلان کیتا ہی نے یہ او دشمن ہے۔ اچھا شاید میں آگے گل کی دی ہوئے بھائی کہیں کو کوئی بندہ للکارے میں تے کو دیکھنا ہے یا میں تے کو انکار دے سا ہوں جے کو للکارا بنے وہ خطرہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ رکھنا چاہیے نا۔ اچھا اگر وہ وار کار بھی بنے تو بندہ غفلت کرے، لوگ اس سے بھی اکثر نہ ہی قصور ہے بھائی ہوتا للکاری بتائی کہ اس غفلت کی تھی ہوں شیطان ایسا سارا کو للکارا ہوئے ہوں کہ بولا اس دشمن دا خیال کرنا، یہ دشمن ہر کہیں دا دشمن ہے۔ اچھا میں نے دسو مرحب اللہ دا دشمن ہے یا نہیں؟ اللہ دے رسول دا مولا علی دا دشمن ہے نا۔ اچھا اور جیڑا اللہ دا بھی دشمن ہے، حضور دا بھی دشمن ہے، مولا علی دا بھی دشمن ہے، شیطان دا سجن ہے، ہاں سجن نہیں، اے شہد ہے کہ ان کو مرحب سجن سمجھے وہ نہیں سمجھے گا، مرحب شہد سجن سمجھے چھوڑ دے بھائیو، یہ مرحب ہی کچھ سجن نہ سمجھا نہ حضور دے مقابلے نہ ہویا، علی دے مقابلے نہ، چھوڑ دے بھائیو مرحب کو سجن سمجھے دے، شیطان ہی کو سجن نہیں سمجھے دا، جیڑا مرحب کو سجن نہیں سمجھے دا کہیں بھائی کو کیویں سمجھے دے۔ مرحب بہت حسین اور خوبصورت نوجوان ہے، بڑا قداور ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو دودھ پلایا ایک نجومی عورت نے، چھوڑ دے اس نے اس پالا دودھ پلایا، یہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، جس سے لے اس دودھ پلاؤن والی ماں دے سامنے آ گیا نا، آخر ماں جو آئی خوش تو تھی نہیں ماں پتر سامنے آویں تھا بس پتر حسین سونے ہوئے تو مزید خوشی تھی دیئے وہ جس سے لے مرحب آوے آنا ماں دے سامنے توجہ نہ سنے کر جوڑا اس کو ماں دی مرحب تو سونا ہی ڈاڑھ ہیں، جوان ہی ڈاڑھ ہیں، لڑا کے ڈاڑھا تھی سے بہادر ہی ڈاڑھا پڑھ سے
بندے ڈھیر مرے سے اور ہی خیال کرے بیٹھے ہی کا کھمنے ہر کہیں نہ لڑے قاتل من قاتل کائنات دے ہر بندے نہ لڑے جیویں تھی سگی لڑے پر اودے نال نہ لڑے جدا نا حیدر ہو اللہ تمہاری زندگی کرے اودے نال نہ لڑے جدا نا اچھا چھوٹے والی جی ماوا ڈرے دیا نا جران دے گی اثر نہیں دے ہیں ہوں ذرا توجہ نال سنیں اس لیے مولا کائنات آئنے کے مقابلے کیونکہ اگر آدھے نہ ساؤں اور پر میں نے کسا تکلیف نہ کرو میں آپ آنگا اور جس لیے سرکار آگے مرحب آئے مولا کے مقابلے کہ پوچھا سے بھئی تو سو اپنا اس تعارف کرائے اچھا اندھا تعارف تو تاری طبیعت ہوئے تھا ایک دو شیر فارسی دا سناوا چاہتا بھئی اس اپنا تعارف کیویں کرائے توجہ ہے سارا دی یہ دے منام گفت مرحب بزرگ گروہ کہ دانت مراد دشت و خیبر کو یاد ہے میں او بہادر ہاں میرا نام ہے مرحب میں کو ہر کوئی جان دے آبادیاں پہاڑ دریا سمندر ہر کوئی جان دے اگر گرز بر کوہ خارا ظلم اگر گرز بر کوہ خارا ظلم بخاکش مسمار پنہا کنم یاد ہے میں اگر پہاڑی چ گرز مارا ایویں پہاڑی چ لہ ویسی جی مٹی چ میخ لہ ویندے مولا علی فرمایا میں کوئی جانوں نہیں ہوں مولا اپنا تعارف کرائے سمجھے گئے مولا فرمایا منم گفت خصم جان یہود کے مادر مرانا میں حیدر نمود منم میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ نے منم گفت خصم جان یہود میں او علیہ جڑا یہودیاں دا دشمن اور فرنار کرے سا کر لیا سنتے پہ منم گفت خصم جان یہود کہ مادر مرانا میں حیدر نمود منم ماں کے در راہ دین خدا در آبردام سرکشانہ سے پا فرمایا میں او علیہ دین دی خاطر میں عرب دے وڈے وڈے بہادرہ کو زیر پا کی تے دین دی خاطر وڈے وڈے بہادرہ میں زیر پا کی تے بڑے بڑے بہادروں زیر پاکی تے توجہ فرمائے کنو نوبت تست اے خصم دی بیا پیش تر آنچے گفتم ببی فرمایا ہن تیڑی واری آ گئی ہے تھوڑا جی اگو تے تثیر گالی تے نار کریں لگے اس لیے مولا کائنات نے جملے فرمائے نا تے علی دا جوش خالق نے جبرائیل نوی شاید دا خیال ہے ندا آمد اس درگاہ کبریا سرافیل جبریل میکال را اس لیے مولا علی نے دشمن دے تیاری کی دیئے نا جو وار کرا اللہ فرمایا جبرائیل میکائیل اسرافیل ونجو امروز دارد غضب شیر من ندارد زمین تاب ضربش بطن ونجو آج علی غصے چے آج علی دی تلوار دی ضرب دی طاقت زمین برداشت نہ کر سکتے بس یہ جس سے اس ہویا نا مقصد گفتگو مرحب گھبرا کے پچھو تے ہٹ پہ مرحبا دے سرکار پر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یہ واپس وال پہ ہے شیطان اگو والا یعنی انہاں دے بڑے سردار دے روح پیچھے میں تھوڑا عرض کی تھے کہ ہر کہنا دشمن ہے مرحبا واپس واللہ ہے پوچھا کیوں جوان کیوں واللہ آنا ہے اس آگے جڑا آیا کھڑے میں ہی دے نہ لڑنا سو کہ نام رہا جنگ تیڑی سیر دے بہادر تو ہیں
جنگ تیرے سر تے تو آتے میں نہ لڑتا کون لڑ سی دے نال اس آگے بھائی جو کچھ ہو بنے میں نہیں لڑتا جو کچھ ہو بنے اس آگے وجہ تا دس کیوں نہیں لڑتا اس آگے ساری گالی کو رسن نہیں ہونی بہرحال اس مجبور کیتا ہے کیونکہ وڈیرے دی شکل ہی جائی اچھا تم مجبور کیا کریں نا میں دسا نا میں کو آنکھا آئی دودھ پلاؤن علی اماں خیال کریں ہر کائن نہ لڑے پر جائیں دے نہ حیدر ہوئے ہوں دے نہ لڑی میں تو نہیں لڑتا حیدر آیا کھڑے اس آگے پاگل سوچتا صحیح کوئی پوری کائنات ہی چھے ہکو حیدر نہ دا بندے بدری ہزارہ حیدر نہ دے بندے ہو سکتے یہ کوئی یقین ہے جو آیا کھڑے تے اگر بالفرض ہوئی ہوئے تو کوئی کر لے ایسا ساری برادری تیرے نال کھڑے ہیں تو جو لسا سارے آندے ہیں یہ واپس وال پہ جوش روایت مولا دے سامنے آئے اور مولا کائنات دی زندگی دا دستور ہے کہ مولا نے کرے دشمن تے دوجا وار کی تے کوئی سن دے پہو میری گزارش یہ ہے کہ انہاں دے ہر فیل تو درس حاصل کرو جنگ ہوئے تو اپنے اندر شجاعت پیدا کرو عبادت تے تذکرے سنو تو نمازی پڑھو سخاوت تے تذکرے سنو سخی بڑھو میں اس جڑے بھی تنوں خطبہ سنائے حضور دا کہ علی دی اطاعت واجب ہے علی مولا دی اطاعت پوری کائنات تے واجب ہے ہر کہیں تے واجب ہے حضور فرمایا ملعون من خالفہ وہ ملعون ہے جو علی کی مخالفت کرے گا وہ مرحوم ہے جو علی کی اتباع کرے گا تو میرے بھائیو بس میں تو زیادہ پریشان نہ کرا یعنی علی مولا دا سرکار حسن دا ہر معصوم دا کردار دیکھو پھر انہوں دی پیروی کرو یہ نمازی ہیں نہ جیسا کائنات ہی نمازی کوئی نہیں چھوڑ دے میں علی دی اطاعت واجب ہے اچھا میں نے دسو جیڑے کام مولا علی کریں دا رہے انہاں نال عزت ود دیئے گھٹ دیئے سارا نے اتفاق ہے جی جیڑے کام مولا علی کی تھے عزت ود دیئے گھٹی ہے بلکہ اتنی عزت ودی ہے جو کہیں شہر جو آکھا نا کالو علی علا لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے اور کل تو لا میں یہ نہیں مانتا بلکہ ہر بلندی کو بلندی ہی علی کی وجہ سے ملی ہے علی نے ہر عمل کر کے بلندیاں چھوڑے وہ بلندی دے ہر آخری سینے دے قدم رکھا ہے جب مولا کائنات دن پر جا بڑھنا تخت خلافت ہے تو جناب ابو دردہ اٹھن یا علی اس خلافت تو آپ کو بلاد نہیں کی تھا تو سائدہ میں یار بلاد کر چھوڑا تو میرے بھائیو علی مولا دی نماز دے کے نمازی بڑھو شجاعت دے کے بہادر بڑھو سخاوت اچھا جی اچھا مولا علی دار فیل عزت ہے یا نہیں کہ ہر بندے کو عزت چاہیے دیئے یا نہیں عزت چاہیے دیئے نا مجھے مولا علی دار فیل مجھے جڑا مولا علی فیل کی تا بندہ کام کرے سی عزت ود سی تے جڑا نہ کرے سی عزت گھٹ سی ہر بندہ چاہتا کہ بیچاری عزت ودے یا گھٹے یہ ودے نا تو وہ کام کرنے نہیں چاہیے جیسے مولا کی تن عزت ہی ودے دنیا تے بھی عزت آخرت ہی تھی اچھا جیڑا چنگا کام بندہ کرے علی مولا خوش ہوتی یا ناراض ہوتی چنگے کام تے علی مولا خوش ہو سی جیڑا کرے سی علی خوش ہو جیڑا نہ کرے علی مولا ناراض ہو سی ہوں آپ اندازہ کر میں جیڑے کام کرنا علی خوش ہوئے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی اچھا اس نیکی دا حکم مولا علی دینا ہے چونکہ امام کائنات ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ہر نیکی دا حکم مولا علی دینا ہے یہ ہے یا نہیں مولا علی نیکی دا حکم دینا ہے نیکی تو رکیندہ کون ہے تھک پہ ہو
میں لگتا ہے میں تھکے بیٹھے ہو اب یہاں پریشان ہونے کی لوڑ کا ہی نہیں تو سا بے شک یہ میں عرض کر رہا بھائی نیکی دا حکم علی دے دے نیکی تو روکے دا کون ہے جی شیطان ماشاءاللہ اللہ تمہیں جدا خیر دے در اپنے جگر ہاتھ رکھ کے ساتھ سوچنا چاہیے جڑا کریں دے وہ تعلیم نہیں بنے دا جڑا نہیں کریں دا جڑا شیطان دی مان کے آدھا کھڑے یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں منے دا شیطان دیے اپنا علی دا کھڑا ہے اللہ تو انوستہ رکھے دین دی قدر کر غفلت نہ گزار پارٹیاں بازیاں نہ بڑھا امام ہر کہندہ علی جاندہ علی امام ہے بی بی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ جڑے بی بی نے فلسفہ احکام بیان فرمایا ہے نا اتھے بی بی یہ فرمایا وَإِمَامَتَنَا امانہ من الفرقت ہماری امامت فرقوں سے بچاتی ہے جدائی سے بچاتی ہے یعنی کائنات اگر ہماری امامت تسلیم کر دے کائنات میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا جیسے سارے بارہاں دے منن والے علی دے منن والے اتنی نفرتیں کیوں اتنی دوریاں کیوں اتنی جدائیاں کیوں معصوم ناراض ہو سی میرا بھائی اس واسطے یہ ایام غامین کوشش کر کہ اپنے گناہ معاف کرا نہ ساڑیاں مرضیاں دا کوئی مولا حسین پابند ہے نہ کوئی اللہ نو ساڑیاں عبادتوں کی لوڑ ہے کام کر عمل کر دی میں اللہ چاہتے اور محمد اور آل محمد چاہتے اور مظلوم کربلا دا اقامت تیرے واسطے میں آگے بھی تو حدیث سنائی ہے کہ مومن دے دل ہی چاہے قبر حسین جتنے یاد آوی تو رو سکتے ہیں خاص کر اے ایام ان ایام معصوم نو حسدہ کہنے ہیں اور فرماوینا یبن شبیب بکیتا فب کے علی حسین اور شبیب دا بجڑا رونا ہی تا حسین کو رو ان کٹھا نے جی میں حیوان ذبح کیتے ہوئے بڑی زندگی دراز ہوئے بطول معظمہ پتر نو رو رو کے اور رونا آنا تے میرے آقا حسین دی نگاہ رہا دی لے میں تو انہوں جڑے دس ہے فلسفہ مجالس کہ اے مجالس عام نہیں البتہ اے یا اے عمر ہوئے انہاں لوگاں دے قیامت علی دل مردہ نہ ہو سن جڑے اے آیا امام دے معصوم دے عمر نو زندہ کریں اس سے مجلس دے وچ صاحب تصویر ثواب رکھ دیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجالس پسند دیں مولا امام حسین دی نگاہ نہ دیے لہذا یہ چار تدیاڑن گزر ویسن کہ بلا تیڑے واسطے تو کہ مومن روان دا مسئلہ نہیں تو گھر بھائی کے رو سکتے ہیں یہ ساڑیاں مستورات ماما بھیڑا جدہ گھروں کو ٹوڑ کے مجلس والے پاس آئے ضرور میری خیالی دروازے بند کر کے آنے ہوتا یہ بھیجا نہیں ضرور دروازے بند کریں نہیں آسل مستوراں تے مستور جلے دروازہ بند کریں میرے کرے ضرور مدینہ جاتا تھا اس بی بی اساں تواڈے دروازے بند تھے اسی تواڈے ذکر سنن واسطے دروازے بند کے جا کر کے جا رہے ہیں لیکن گھنٹے 2 4 5 دے بعد جب یہ مستور عمل کیا اپنے بند دروازے کھلے نہیں ہوسن ضرور مدینے والے پاسے منہ کر کے آ کے ساڑھے تک کھل گئے اللہ جانے تو آڑے کنا کھل سکتے کوئی مسئلہ ہے یعنی جوان تدید کو بھی ڈاڑی لانا اکبر رو ماواں چھوٹے چھوٹے بچوں نال گھرن پیار کر رہی ہوندی ہیں بہنا لوریاں دے رہی ہوندی ہیں مڑ تک کم از کم کر پئی ایام محرم دے وچ جد ماں کو دیکھے نا بال نال پیار کرے دا بہن کو دیکھے نا پیار کرے دا اسے لے کر بلا تو منہ کر کے رباب تیری غربت کا ناز قربان کر آپ اندازہ کر جائے ماں دی جھولی ترے دیاں دا پتر دس ہے اس آدھارا خدارا
فکر کر سوچ خدا نہ کرے کہ ماں دی جھولی وچ معصوم بچہ مریض ہوگا نا تو اس ماں دی حالت دیکھو بچہ نس نہیں سکتا ماں پوچھ نہیں سکتی بچہ تر ماں کو دے ماں پتر دے دیے وش نہیں لگتا اندازہ کر مریض بچہ ماں برداشت نہیں کر سکتی رباب دی غربت دیکھ یعنی جھولی جترائے دیا دا معصوم تس ہے مسلسل تس ہے قبلہ روایات دسے حالت یہ بن گئی کہ شہزادہ علی اصغر منہ کھلے دے تو بند نہیں کر سکتا یہ بند کرے دے تو کھول نہیں سکتا وہ میں نے اللہ واسطے دس مار دی بیٹھی پتر دی جھولی جی حالت ہے منہ کھلے دے تو بند نہیں کر سکتا وہ بند کرے دے تو کھول نہیں سکتا ماں دا وس نہیں لگتا ماں دے کول چند قطرے پانی نہیں کوئی نہیں جو مجھے منہ ہی چپاوے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں کو اللہ واسطے دسو جے ماں دی ای حالت ہے جنی جھولی جے معصوم پتر اس ماں دی نبدی کیویں پئی ہو اجرکم اللہ روایات دسینیاں کہ بی بی اصغر نو ہاں نال چلاویا سکھ وال چوم کے آکے اصغر میں تیرے بابے دے کو روینیاں میں دے اصغر واسطے کوئی پانی کا انتظام کرو وہ آزاد آ رہا ہوں جرا میری سین تسا پتر چاہ کے تسی ماں میرے تسے آقا دے سامنے آ گئی تو چھوٹیاں اولاداں نے بیٹھے ہو سو ماں ان پتر چاہیا ہوئے یہ میرے آقا دے سامنے آویا جب میری سین میرے آقا دے سامنے آویا نا یہ بی بی دیکھیا تو میرے آقا اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں تے پھرے دے بیٹھے ہونے ہیں اصغر دیاں چوٹیاں چون گیا جی میں نب دیئے نبھا میرے سردار تسے میں کی میں آقا جو لیا پانی خوش دے رہا ہوں وہ رونا لگا جو ویسے کتنا کوئی آپ مشکل ہے رونا یاد کر آپ بندہ کر اس ماں دی غربت دیکھ جیڑی تسا چاہ گئی کڑی اصغر دی میں نب دیئے نبھا میرا جی میں نہ کتا بواتا تھا بس رئیت جی دے میں تو یہ عرض کر یہیں کرو جتھے یاد آوئی تیری ناس کرو نے اصغر او میرا لال او میرے ترے دیاں تے تسا پتر ماں چھوٹیاں چم گیا دی اصغر جی میں نب دی ہی نبھا میرا سردار تسے کی میں آنکھا جو لیا پانی قبلہ یہ تو معصوم ہے اس وقت جڑے ماما کو روئیں دے ہیں وہ بچے جڑے منگتے ہیں اصغر مانگ نہیں سکتا اصغر دی حالت دے کے بیویاں رونی آگی روئیں دے وہ بات ہیں جڑے جھٹ جھٹ تو بات منگتے ہیں تے ماما دی ہم سادہ وش نہیں لگتا اور شریف ہو کئی تے چھوٹیاں لادا لے بیٹھے ہو سو فطرت دے تسے بالا کو نیندر نہیں آتی اجرکم اللہ وقت تجزیہ کرے میری ماما بہنا جنہ دے چھوٹے بال رہتے نا انہاں مشہورہ تو پوچھو تسے بالا کو نیندر آتی ہے خدا شاید نیندر نہیں آتی تو میں تیرے پر پوچھتا جڑے ترائے دیا در تسے جڑے ترائے دیا در تسے مسلسل تسے جڑے ترائے دیا در تسے دے تسے رات کو نیندر نہیں آتی جھٹ جھٹ بعد پانی منگنے اماں ترے کھاد اماں ترے مار مکاڑے اماں ترے مار مکاڑے میں جملے پڑھے روایت پڑھیے ماں رو کیا دیا سادہ واسے نہیں لگتا معصوم بچے مٹی پہ اپنے سینے چٹی کہنے ہیں سینے لے کیا دیا اماں تاس کھا گئی ہے پہ پانی میں نہیں سکتے ماں دیا زیادہ واسے نہیں لگتا ساڑھا واس نہیں لگتا کتھو لے او پانی قبلہ میرا خیال ہے دے ساڑھے محترم پڑھ دے پہن میں تو دو چار جملے حضرت مسلم دی شہادت دے ذرا مکمل سے سناؤں قبلہ 28 رجب وطن چھوڑی حسین
کوفے کو حضرت مسلم تیاری کی تھی، مدینے آئے، مدینے جو کوفے پہنچے، جناب مختار کے گھر قیام کیتا نہیں، 18,000 کوفیاں بیعت کی تھی، 18,000 کوفیاں بیعت کی تھی۔ سرکار مسلم خط لکھا، مولا حالات ٹھیک ہی علی دی ہدیاں نو لیا زیادہ پریشان نہ جا۔ خط لکھا نے، حالات بدل گئے، گورنر بدل گئے، لوگ بدل گئے، جنہ بیعتاں کیتیاں انہاں چھوڑ دیا۔ مختصر کراں، مغرب دی نماز پڑھائی نے، 3 بندے نال ہیں، عشاء دی پڑھائی نے، یانظر و یمینا و شمالا، سجے جتھا تے کوئی نہ، کھبے جتھا تے کوئی نہ، ٹھڈا صاف رہنے، آئے غریبی سجے جتھا میں کوئی نہیں، کھبے جتھا تے کوئی نہیں، اکلا کوفہ دیا گلیاں جی ہولے ہولے ٹوڑا والے، کئی لے کئی موڑ دیا کئی لے کئی موڑ دیا کر دے، اور منالا تو کا 1400 سال دے بعد سن کے برداشت نہیں کرے دا، مسلم دا جگر تے ہاتھ آوے دا، مسلم خط بھی لکھ بیٹھا ہے، حالات بھی بدل گئے، مسلم خط بھی لکھ بیٹھا ہے، حالات بھی بدل گئے، روندہ آیا ہے۔ کئی مقام تے موڑ دیا کھڑ دن، کئی موڑ دیا کھڑ دن، ایک مستور دے دروازے تے آ کھڑے، دعا منگی کرو شاء شریف تے وقت نہ ہوئے، سلام کی طرح السلام علیکہ یا امت اللہ کنیز خدا علیہ السلام ہوئی، مستور جواب دیتے، فرمایا نے مائی میں نے پیاس لگی ہے، پانی پلا سکتی صدقے، مائی میں نے پیاس لگی ہے، پانی پلا سکتی شریف مزدور آئی، پانی کا جام لے آئیے، سرکار مسلم پانی لے پیتا نے، برتن واپس کیتا نے، جتا پانی پیتا نے اتنا ہی باندھا۔ کچھ دیر کے بعد مزدور جدا وہ برتن رکھ کے واپس آئیے، نٹھے تھا سرکار مسلم دروازے تے چپ کر کے بیٹھے، مزدور پوچھ دیے بندہ خدا بھی پانی کھینا ماں، فرمیندے نہیں مائی بھئی پانی دی ضرورت نہیں رہی، آدھیے جی پانی پی لے آئی تو بات میرے دروازے دے بیٹھا کیوں ہے اور ہمارا جیڑی میں روایت پڑھی ہے نا، جب مزدور آجا میں میرے دروازے دے بیٹھا کیوں ہے، ساقہ مسلم جواب نہیں دیتا ہے، مسلم جواب نہیں دیتا، دوسری دفعہ تلخ لے جنا لاکھا سے، بندہ خدا میری کوئی اجازت نہیں، دروازہ چھوڑ، قربان کوئی وطن نیڑے ہی گھر نیڑے ہی، ساقہ مسلم، دوسری دفعہ مزدور جھڑ گئے، مسلم جواب نہیں دیتا، تیسری دفعہ مزدور جھڑ گئے، ہولے ہولے اٹھ دے آئین کمر دے ہاتھ میرا وطن نیڑے ہو گیا، میں تیرے دروازے تے نہ پواں گا، میں جاننا کئی دیا دروازے آتے بغیر اجازت دے نہیں بہ وجینا، میں مجبور ہاں، میں مسافر ہاں، پردیسی ہاں، میرا وطن دور ہے، وطن دور ہے، شریف مزدور سمجھ گئی ہے کوئی اجڑا ہویا شریف ہے، ادب دے ہاتھ بن گیا دی اللہ دے نا دے دسا ہو کون ہے، ہن جناب مسلم آدم آئی میں حسین دا وکیلا، مسلم ابن عقیلا، اور وانا دا لب لے جی میں پانی چھک دو آدھے، قدمہ دے ہاتھ لا گیا دی ناراض نتھی میں سناتا نہیں، مطا پتول کلے دے
مسلم تیرا مہمان آئی او ٹکاوے نا جھڑکا دے نظر میں پہچانا نہیں صدقے میں پہچانیا نہیں میرا گھر حاضر گھر لے آئیے کھانا لے آئیے کھانا نہیں کھاتا سام گئے نا تھی رات تیرے مولا علی ملے مسلم جلدی آ تیری انتظار پہ کرے رات گزر گئی نماز شب پڑی صبح دی نماز تو فارغ ہوئے تاکہ بات پڑھتے بیٹھے ہیں دروازے سے گھوڑا دیا ٹاپا دی آواز واہ بھائی واہ دروازے سے گھوڑے دیا ٹاپا دی آواز آئین پڑھ دے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اٹھ دے آئے مستور سامنے والا یہ مسلم تو ساڈا مہمان ہے بھاوے کوئی جیڑا غریب ہوئے مہمان کئی دے نہیں مریدے تو باہر نوال فوجہ جانن تے میں جڑا بلوانا لسن سو مسلم دا دلدہ تے مائی مزدورہ دے جہاد ساکے دے تو پردہ دارے پردہ بچا یہ پردہ دوتے بچے دے وطن چھوڑی ہو دے پردہ دوتے بچے دے جب شروع تھی گئی لڑدہ وزیا کلہ حسین دوگی کئی گلی دے موڑ دے آواز اللہ کئی موڑ دے آواز اللہ اکبر کلہ وزر میں آکسا مولا علی سونیاں جنگا لڑدے رہے ہو پر کھلیاں فضائیں لڑدے رہے ہو پانی پی کے لڑدے رہے ہو تو سوار کرنا لے ہو رہے ہیں لہانا لے ہو رہے ہیں نا فدریجے دی جنگ دیکھ کوفہ دیا گلیاں ہیں گئیے لے کوئی موڑ ہر باسو حملے کوئی پتھر وجہ مرے دے تیر وجہ مرے دے کئی مکانہ دیا چھتا میں جڑ کے وہی وجہ چھتے دے نہیں ڈھال پائے انہاں کمینہ دھوکہ کیتے مسلم نو گرفتار کیتے جوانہ و بزرگاں ہو جاتا حسین دو وکیل گرفتار تھی ہے مسلم رو بھی ہے سپاہی تانا لے گیا دے مسلم جڑے جوان حکومت نال مقابلہ کریں لو عید نہیں رونے جی میں تو ادھر رونا ہے مسلم آدھے تینو خبر جو نہیں جڑا میں کو درد کھا گے آدھے میں خاتلی کوئے جائے بھیڑی گھندیا او حالات بدل گیا ہے اس واسطے بدل رونا گرفتار کر کے دربار لے آئے ایک شخص پوچھا مولا سید الساجدین دے کول آقا اس دیاڑے حضرت مسلم دربار آئے میں تھائی موجود آج تس آئے موجود تس دوئے ہاشمی ہو پر فرق دے ساجد مسلم آئے بھامے زخمیہ ہاتھ رکھتے ہوئے آئے کا مسلم آئے مسلم لکات سندھا آدھے مولا تسا جوان ہو تو آدھی کمر جھک گئی آدھے سجاد نساؤ فرق کہنا سن سو میرے آقا سجاد فرمین نروا جد مسلم ہے بھاوے زخمی آئی وہ حق اللہ جد میں میری بھیڑا تے پھوپیا نال اور سجاد چادرہ کوئی نہیں صدیش عمر بن سعد تھوڑی ساڑی کرامت ہے میری اترائے وسیعت پہلی وسیعت میں مقروضہ ہے میری تلوار سے رویچے میرا قرض لہاوے دوجی وسیعت جد میں شہید ہو جا میری لاش
دے کے دفن کرے اللہ جانے پہلے انتظام کرے نے میری لاش دفن کرے تیجا فرمایا نے مایا تیجی وصیت ان تکتب الى الحسین یرجع ولا یاتی لا کوفہ او حسین کو خط لکھے پھرا داوی کوفہ نہ ہوئے او حالات بدل گئے تیرے نال علی دیاں دھیاں